چائلڈ لیبر کے حوالے سے قانون ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے، اور ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ بچے 18 سال سے کم عمر کے بچے بچیاں جو ہیں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے بھی آج ایک بل کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حکومتی سطح پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں 3-4 سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے آپ بل تیار کرتے ہیں، وہ ان پرنسپل اپروول ہوتی ہے، پھر وہاں پہ CCLC میں، پھر کیبنٹ میں دوبارہ، اور پھر منسٹری کنسرن۔ تو اس ایشو کو اب سیریسلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے لا منسٹری میں اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے، ایک چھوٹا سا امینڈمنٹس کا بل تیار کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ حکومتی بل کے طور پہ آ جائے گا، ورنہ یہ سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ میں خود اسے موو کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیٹس ہوپ کہ اب یہ معاملہ جب اتنے ایوان حکام کے پاس چلا گیا ہے، ان لوگوں کے پاس چلا گیا ہے جن کے ہاتھ میں قانون سازی ہے اور جو مؤثر اثر و رسوخ طاقت رکھتے ہیں، تو کیا معاشرے میں کوئی بہتری ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم، آپ کیا کہیے گا اس ساری صورتحال پہ؟ اب سیاستدان بھی بول رہے ہیں، پہلے صرف سول سوسائٹی، میڈیا پر یہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا، یہاں پر اچنبھے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے انہی کے گھر میں سے یہ معاملہ نکلا، اور ان کو تو سب سے زیادہ علم ہے کہ کس طریقے سے قانون آگے بڑھتا ہے، قانون کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لیولز ہیں، لیکن بطور مجموعی 2 لیولز ہیں جس میں ایکسپوز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ایک واقعے سے۔ ایک تو کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کی کس سطح پر ہے۔ اگر ایک کیس سامنے آیا ہے تو آپ اطمینان رکھیے کہ اس کا مطلب کم از کم ایسے 100 کیسز ضرور ہیں جو کہ معاشرے میں وقوع پذیر ہو گئے۔ ہر کیس تو اس طرح نہیں سامنے آ جاتا، ہر کیس کی ویڈیو نہیں بن جاتی، ہر بچی سامنے نہیں آتی، لیکن ایسی کتنی ہی رضوانہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، انصاف کا گلا سڑا بوسیدہ نظام کہ جس سے تعفن اٹھ رہا ہے، جس سے بو اٹھ رہی ہے۔ اس ملک میں یہ لطیفہ ایک حقیقت ہے کہ دادا انصاف لینے جاتا ہے تو پوتے کو ملتا ہے، لیکن اس ملک میں یہ بھی حقیقت ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پٹیشنرز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ کیس لگ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، عزت مآب کی جیسے آپ نے اس کو مناسب سمجھا ہوگا، یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ ایک جج صاحب نے حالیہ ایک کیس میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ پٹیشنر صاحب کی ملاقات ہوئی عزت مآب کی جسٹس سے اور اس کے اگلے دن کیس لگ گیا۔ ان پٹیشنر صاحب نے کہا، اعتزاز صاحب نے نہیں کہ اگلے دن ہی لگا تھا، 4 دن بعد لگا تھا، چلے 4 دن بعد کی بات ہی مان لیتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں نے کہا، اعتزاز صاحب اور کھوتا صاحب نے، کہ ہاں ملے جی جسٹس صاحب سے، اور بڑی نارمل سی بات ہے، ہم کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھوڑی ملے، ہم نے کیس لگانے کا انہوں نے لگا دی، اس سے بہت اچھی بات ہے، بس سے میں کیا تنقید کروں۔ لیکن اب رضوانہ کے پاس تو پیسے نہیں ہے، رضوانہ کے باپ کے پاس تو کہ وہ اتنا کوئی مہنگا وکیل کر سکے، مجھے یقین اس کے باپ کو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اس کا کوئی ایسا وکیل ہو جس کی کسی چیمبر تک رسائی ہو۔ لیکن یہ سیکھ کر یہ کیس آ رہا ہے روزانہ سامنے، اس کیس کا انصاف ہونا باقی کیسوں کا تو نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک میں تو وہ انسان بھی چھوٹ جاتا ہے کہ جو یعنی کہ جس کی گاڑی کی ٹکر سے سڑک پہ کھڑا ٹریفک اہلکار کچل کے کچومر بن جاتا ہے، اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، وہ بھی رہا ہو جاتا ہے۔ یہ تماشا اس ملک میں شاہ رخ جدوئی وکٹری کا نشان بنا کے میرے اور آپ کے نہیں انصاف کے نظام پہ تماشا مارتا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسی شخصیت کے گھر سے یہ جرم ہوا ہے جو کہ خود انصاف فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو اگر لوور جوڈیشری میں ایسی کوئی ایگزامپل ہوئی ہے تو ہائر جوڈیشری کو ایک سیٹ کرنا چاہیے، مثال سیٹ کرنی چاہیے۔ لیکن وسیم یہ بھی بتائیے کہ متعدد بار ہم جب یہ دیکھتے ہیں، جب اس طریقے سے رینکنگ سامنے آتی ہے کہ انصاف کی فراہمی میں پاکستان کی کیا رینکنگ ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی اس بات پہ کہہ چکی ہیں کہ بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو نچلی سطحوں پر عدالتیں ہیں۔ تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی وجہ ہے اس کیس میں بھی؟ جی 100% یہی بنیادی وجہ ہے۔ بہت عزت و احترام کے ساتھ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک ایسا دور آتا ہے کہ جس میں وہ 2 بوتلیں مشروبات کی اس میں بھی نوٹس لینے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا دور آتا ہے کہ جس میں یہ ایسا لگتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ نہیں ہے، ڈیم بنانے والا ادارہ ہے، کہ جب ڈیم بناؤں گا میں، اچھی بات ہے ڈیم بنانا، لیکن انسان پہلے اپنا کام تو پہلے کر لے۔ جس ملک میں پینڈنگ کیسز کی ایک تاریخ ہو، ایک انبار لگا ہو، وہاں جوڈیشل ریفارمز تو کس نے کرنے ہیں؟ جوڈیشل ریفارمز تو اگر جو بنیادی ذمہ داری ہے کوئی وہی ادا نہ کر رہا ہو تو پھر وہ اس کی ایتھیکل جو ویٹیج ہے نا اس ادارے کے بڑی کم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دوسرا اس کا میری بڑی کستا یہ گزارش امید ہے۔ اس ملک میں وہ لوگ بھی چھوٹ گئے سیکٹیرین وائلنس کے لوگ، جنہوں نے عدالت میں کھڑے رہا کہ جی ہم نے 100 لوگ مارے، ہم باہر جائیں گے تو پھر ماریں گے لوگ، اور وہ لوگ بھی رہا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی اور کتنی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے ہم نے، تو مجھے بڑی امید ہے
کہ ابھی جب کئی اور حوالوں سے متحرک عدالت، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے جو وہ صحیح سمجھے وہ کریں، وہاں کم از کم یہ ایک مثال، اور یہ کیس ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں جناب عدالت کا قیمتی وقت کے بہت گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، سیدھا سیدھا سامنے سب کچھ ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے، جو متعلقہ ہم نہیں کہہ رہے کیا سزا ہونی چاہیے، کس شکایت ہے، جو بھی ہونا چاہیے کچھ ایکشن تو لیں تاکہ کم از کم یہ تو لگے کہ انصاف نام کی کوئی چیز تھوڑا بہت ہے اس ملک میں۔